امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جیسے کہ کل ہم نے اپنا ایک سٹارٹ لے لیا تھا امیزون ماسٹری اکیڈمی کا، جس کے اندر میں نے آپ کو امیزون ماسٹری اکیڈمی کے بارے میں بتایا تھا، اس کا جو موٹو ہے وہ بتایا تھا، اور اس کے بننے کا جو مقصد تھا وہ بتایا تھا۔ اس کے بعد اس کا جو مین پرپس تھا وہ تھا امیزون کو لوگوں تک پہنچانا۔ اس طرح کے ایسے لوگ ہیں جو امیزون کو سیکھنا چاہتے ہیں، مگر آج کل کی جو اکیڈمک فیسز بن چکی ہیں، یا جو آپ کہہ لیں کہ کورس چارجز بن چکے ہیں، 50,000 سے 70-80,000 تک لے رہے ہیں، بٹ یہ فری آف کاسٹ ہے۔ تو میں نے آپ کو کل امیزون کے بیسکس وغیرہ سارے بتا دیے تھے کہ امیزون ہوتا کیا ہے، امیزون اصل میں جو چیز ہے وہ ہے کیا، اور اس میں یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑی آن لائن مارکیٹ پلیس ہے جہاں پر ہم کوئی بھی چیز سیل اور بائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کی ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، یہاں سے ہمیں آن لائن مل جائے گی۔ اور امیزون کی جو مارکیٹ پلیس ہے، اس کے تقریباً جو مارکیٹ شیئرز ہیں وہ اس طرح ہیں کہ 66% مارکیٹ شیئرز جو ہیں وہ یو ایس اے مارکیٹ کے پاس ہیں۔ اس کے بعد جو 20% مارکیٹ شیئرز ہیں وہ یو کے مارکیٹ کے اندر ہیں، کیونکہ امیزون میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ یہ 92 کنٹریز کے اندر اویلیبل ہے، اور اس کے جسٹ 66% شیئرز جو ہیں وہ یو ایس مارکیٹ میں ہیں، اور 20% یو کے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، اور فردر جو بچ جاتے ہیں ہمارے پاس وہ ادر جو کنٹریز ہیں، کہہ لیں آپ کہ ایس اے آ جاتا ہے، اس کے بعد یو اے ای آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جرمنی ہے، اور ادر جو کنٹریز ہیں یورپین، تو ان میں یہ آ جاتا ہے، آسٹریلیا، جو بھی ادر کنٹریز ہیں نا، تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ ابھی ہم فردر موو کریں گے، امیزون کو جانیں گے کہ امیزون کے ماڈل کتنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں امیزون کے جو مین ماڈلز تھے یا جو مین ہیں وہ 3 ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو 4 نظر آ رہے ہوئے، اور چوتھا جو ہے وہ آج کل ایک طرح سے لوگوں نے اپنی ٹیکنیکس یوز کر کے اس طرح سے کہہ لیں کہ اس کو ایک ماڈل ٹائپ کریٹ کر لیا انہوں نے، جو امیزون کا فرسٹ ماڈل ہے، اور اس کا نام ہے پرائیویٹ لیبل۔ اٹ مینس کہ پرائیویٹ لیبل جو ہے وہ ہوتا ہے بیسیکلی اپنا برانڈ بنانا۔ مطلب امیزون کے اوپر اگر آپ نے ایک چیز کو پرسنلی لانچ کرنا ہے، اور اس کو سورس خود ہی کرنا ہے، سب کچھ کر کے اس کو آپ نے لانچ کرنا ہے، تو اس ماڈل کو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ لیبل۔ وہ آپ اس طرح کریں گے کہ اس کے اندر پھر برانڈ جو آپ نے لانچ کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے اپنا برانڈ نیم پہلے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو ٹریڈ مارک کروانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد امیزون اکاؤنٹ وغیرہ جو بنا ہوتا ہے آپ کے سیلنگ، وہاں کے اوپر آپ نے اس کی برانڈ رجسٹری کروانی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے برانڈ لیبلنگ کروانی ہوتی ہے۔ یہ ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ پرائیویٹ لیبل پراپر کر رہے ہو، جو مین مطلب ہے پرائیویٹ لیبل۔ اب سیکنڈ ہے مائکرو پرائیویٹ لیبل، MPL، جو یہ ہے نا، یہ بھی ایگزیکٹلی پرائیویٹ لیبل کی طرح ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنا برانڈ لانچ کرتے ہو، بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹارٹ میں جو ٹریڈ مارک ہے، برانڈ نیم، وہ نہیں سلیکٹ کرتے، اور نہ امیزون کے اوپر سٹارٹ میں آپ کوئی برانڈ رجسٹری کراتے ہو، کچھ کراتے ہو، اس طرح کا کچھ بھی آپ مائکرو پرائیویٹ لیبل میں نہیں کرتے۔ اب دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے کہ پرائیویٹ لیبل میں آپ ایک پراپر وے کرتے ہو، ٹریڈ مارک کرواتے ہو اپنے برانڈ کو جو ہے نا، اس کے بعد اپنے پکچرز پیٹنٹ کراتے ہو، سب کچھ کراتے ہو، برانڈ رجسٹری کرا کے، دین آپ اپنا جو آپ کا فائنلائز پروڈکٹ ہوتا ہے اس کو آپ لسٹ کر کے آرڈر کرتے ہو۔ تو مائکرو پرائیویٹ لیبل میں جسٹ یہ ڈیفرنس ہے کہ آپ اس کے اندر اپنا برانڈ رجسٹر نہیں کراتے،
اور اس کے ساتھ اپنے اکاؤنٹ کے اوپر امیزون سیلنگ اکاؤنٹ کے اوپر برانڈ رجسٹری نہیں کراتے. جسٹ آپ سلیکٹڈ پروڈکٹ کو لسٹ کر کے آرڈر کرتے ہیں اور اس کو سیل کرنے لگ جاتے ہیں. اگر وہ پروڈکٹ ایک طرح سے اچھا چلنے لگ جاتا ہے اور وہ فلپیبل ہوتا ہے تو آپ کو لگ جاتا ہے کہ اس کو اب مجھے ایک پراپر برانڈ بنانا چاہیے, دین آپ پی ایل کی طرف اس ایک پروڈکٹ کو پی ایل پر کنورٹ کر دیتے ہیں. اور جو ہمارے پاس تھرڈ ماڈل ہے ہول سیل ماڈل ہے, اور یہ ایک کہا جاتا ہے کہ سیفیسٹ ماڈل ہے. ان سب ماڈلز میں سے ہول سیل سیفیسٹ ہے. ہول سیل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک برانڈ ہے جو آلریڈی امیزون کے اوپر لسٹڈ ہے, اچھا وہ ریونیو بنا رہا ہے, وہ ایک طرح سے بہت ہی ہیوی چل رہا ہے, لائک اس کی جو سیلنگ ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے, لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ برانڈ بہت اچھا چل رہا ہے, اب آپ نے اسی برانڈ کو سیل کرنا ہے. ایسے تو ہر برانڈ آپ کو اپروول نہیں دیتے, وہ اس طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹائم لگا کے اپنے برانڈ کو بنایا ہوتا ہے, بلڈ کیا ہوا ہوتا ہے, اور آپ جب اس کے پروڈکٹس کو سیل آؤٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو پہلے اس برانڈ سے اپروول لینا ہوگا. آپ اس سے اپروول کے لیے کنٹیکٹ کریں گے. آپ اس کے لیے جو ہے نا کچھ ویز ہوتے ہیں وہ ہم فردر پڑھیں گے. یہاں پہ ابھی ہم ایک بیسک لے رہے ہیں اس ماڈل میں, اور اس میں یہ ہے کہ ہم ایک برانڈ بنا ہوا ہے, وہ گیٹڈ برانڈ ہے, اچھا ریونیو بنا رہا ہے, سب کچھ بنا رہا ہے. آپ نے اس کا اپروول لینا ہے اس سے. اگر وہ آپ کو اپروو کر دیتا ہے تو آپ نے اسی برانڈ سے ہی پروڈکٹس لینے ہیں, اس کے جو لسٹ ہیں امیزون کے اوپر, ان پروڈکٹس کو دین آپ نے جسٹ سمپل میٹو کر دینا ہے اور سیل آؤٹ کرنا ہے. ایکچولی یہ جو میٹو ٹرم میں نے یہاں پر ایڈ کیے ایک نیو ٹرم ہے, اور میٹو کا جو بیسیکلی مطلب بنتا ہے نا وہ اس طرح بن جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پروڈکٹ میرے پاس بھی اویلیبل ہے. میٹو لائک ایک برانڈ پہلے بیچ رہا ہے اور آپ کہہ لیں کہ ایک دو سیلرز اور بھی اس برانڈ کو بیچ رہے ہیں, دین آپ نے بھی اس کو میٹو کر لیا. آپ بھی بتا رہے ہیں جو بائرز آتے ہیں کہ یار یہ پروڈکٹس میرے پاس بھی اویلیبل ہیں, اور آپ وہاں پر ان کی جو اس پروڈکٹ کے اوپر جو سیلرز بیچ رہے ہیں آپ کی جو اسٹور نیم ہوگا وہ وہاں پر شو ہو رہا ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اور اس میں کچھ اور فردر ٹرمز یوز ہوتی ہیں جو میں یہاں پر سٹارٹ میں یوز نہیں کرنا چاہتا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. اور اس کے بعد ہمارا لاسٹ جو ہے آن لائن آربیٹراج کے نام سے ہے, اور آن لائن آربیٹراج امیزون کا تھرڈ ماڈل ہے. اور اس ماڈل کے اندر ہم جو چیز جانیں گے نا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم ان گیٹڈ برانڈز کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم ہول سیل کے اندر ایک برانڈ بنا ہوتا ہے اس کو اپروول لے کے سیل آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ گیٹڈ ہوتا ہے, ہمیں اس کے لیے اس کی آتھورائزیشن لازمی ہوتی ہے. سیم اسی طرح ہی آن لائن آربیٹراج میں ہم برانڈ دیکھتے ہیں جو اچھا چل رہا, بٹ کچھ ایسے بھی برانڈ آ جاتے ہیں جو ان گیٹڈ ہوتے ہیں. لائک آپ کو اس کو اگر بیچنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپروول کی ضرورت نہیں ہے یا آتھورائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو وداؤٹ آتھورائزیشن لیٹر یا آتھورائز انوائس آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ کہتے ہیں آن لائن آربیٹراج. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس برانڈ سے انوینٹری لیتے ہیں تو اچھی بات ہے, اگر اس سے ڈسٹریبیوٹر سے لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے. اگر آپ اس کسی بھی ریٹیلر سے بھی لے لیتے ہیں نا اس کے پروڈکٹس تو آپ کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ آن لائن آربیٹراج میں آپ کو کوئی بھی آتھورائزیشن نہیں دینی ہوتی, آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. بٹ اس میں کسی ٹائم بھی امیزون آپ سے انوائس ریکوائر کر سکتا ہے کہ مجھے انوائس چاہیے, آپ یہ پروڈکٹ سیل آؤٹ کر رہے ہو یہ کس بہاف پر کر رہے ہو, یہ آپ کے پاس انوائس کہاں ہے, کچھ اس طرح کا. تو ہم فردر دیکھیں گے کہ ہم امیزون کے اوپر اکاؤنٹ بنائیں گے پرائیویٹ لیبل کے لیے اگر تو کس طرح بنائیں گے, ہول سیل کے لیے بنانا ہے تو کس طرح بنائیں گے, کیا کیا چاہیے ہوگا, اور آن لائن آربیٹراج کے لیے بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا.